الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات مجلس ترحیم ہے اور حاجی زوار عشرت عباس کی والدہ محترمہ، اور اس کے بعد فہرست طویل ہے تمام مذکورین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مجلس ترحیم ہے، اور ہم میں سے ہر شخص سال میں کئی مرتبہ اور اپنی زندگی میں بارہا اس قسم کی مجالس میں شریک رہے ہیں، اور ہم میں سے خوش نصیب وہ ہیں جن کے جانے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے مجالس برقرار ہوں، اس لیے کہ ہم ثواب کے قائل ہیں، ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ ہمارا یہاں آنا ثواب رکھتا ہے تو ہم یہ ثواب کسی کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جو ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں وہ بھی حق رکھتے ہیں، وہ بھی صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی ثواب ایصال بھی نہیں کر سکتے۔ اگر عمل کا ثواب ہوگا تو ایصال ہوگا، اگر آپ کچھ کما رہے ہوں گے تو اپنے گھر والوں کو کچھ بھیجیں گے، اگر آپ کی کمائی ہی نہ ہو تو آپ بھیج بھی نہیں سکتے۔ آپ میں سے کچھ لوگ باہر کام کر کے آئے ہوں، جو بیکار ہو وہ کہ گھر پیسے نہیں بھیجے جا سکتے۔ بالکل تم اپنے لیے بالکل ٹھیک کہہ رہے، تم کما نہیں رہے اس لیے بھیج نہیں سکتے، لیکن جو کما رہے ہیں وہ بھیج سکتے۔ تو خوش نصیب ہیں آپ، اور زیادہ خوش نصیبی تب ہے جب اس دنیا میں نہ رہیں، جب ثواب کے کام نہ کر سکیں، جب ہماری فائل بند ہو جائے تب بھی ہماری فائل کھلی رہے۔ ان مجالس کے ذریعے، ان امام بارگاہوں کے ذریعے، اور ان جوانوں کے ذریعے، بچوں کے ذریعے جو انشاءاللہ آپ کے وجود کا امتداد ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے وقت محدود ہے، میں جو مقدمہ پیش کرنا تھا اسے اسکپ کرتا ہوں، اور آج کل کے حالات کے تناظر میں آپ کا آدھا گھنٹہ میرے پاس کل رہ گیا ہے، اس لیے آج کل غزہ کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ میں نے آپ سے نعرے نہیں لگوانے، میں نے آپ کو سچویشن سمجھانی ہے کہ یہ ہے کیا۔ یہود کسی دین کا نام نہیں ہے، یہود ایک سیاسی جتھے کا نام ہے۔ ہم یا مسلمان کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، ہم شروع سے منافقین کے خلاف رہے ہیں۔ وہ منافق، وہ ظالم کسی اور مذہب میں ہو یا ہمارے اسلام کے اندر ہو، ہمارا تو امتیاز یہی ہے کہ ہم ظالم کو نہیں مانتے، ہم ظالم کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ سے ہم پہ بہت ظلم ہوئے ہیں، ہمیں وہ ظلم قبول ہے۔ جدید دور تاریخ میں، جدید سے مراد جو تاریخ آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈ ہے، اس میں سب سے پہلے
شہریت کے اصول، شہری حقوق جس قانون نے دیے ہیں وہ میثاق مدینہ ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جان لوک نے شہریت کے اصول دیے ہیں، لیکن ان اصولوں سے 1000 سال پہلے رسول خدا نے مدینہ میں میثاق مدینہ قائم کیا، ایک ایسی ٹریٹی جس کے تحت یہودی اور مسلمان برابر کے شہری ہیں۔ یہودیوں سے مسلمانوں کو، یہودیوں سے کوئی مشکل نہیں ہے، پہلی دفعہ شہریت کے قوانین، اور مسلمان اور یہودی برابر کے شہری ہوں، ان کے برابر کے حقوق ہوں، وہ میثاق مدینہ میں، میثاق مدینہ میں نبی نے یہ میثاق لکھا۔ اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے کچھ یہود کو سزائیں بھی ملی، اس میں شک نہیں ہے۔ بنی قینقاع نے، ان کے محلے سے ایک مسلمان خاتون گزر رہی تھی، اس نے ان بنی قینقاع نے، یہودیوں نے مسلمان خاتون کو چھیڑا، اور جو حرکات کی وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا، مناسب نہیں ہے۔ ایک مسلمان فرد نے جب اس خاتون کا دفاع کیا تو سارے قبیلے نے مل کے اس فرد کو قتل کر دیا۔ اب اگر بنی قینقاع کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے تو وہ اس جرم کے سزا کے طور پر ہوا ہے، اور یہ جرم اسلامی ریاست ہے، ریاست مدینہ ہے، اس میں جو بھی مجرم ہوگا اسے سزا ملے گی۔ اگر کیونکہ شاید ان بچوں نے شاید نہ سنا ہو، یہ بنی قینقاع بنی قریظہ شاید سنا ہی نہ ہو۔ اگر سنیں کہیں اور یہ یہود کا پروپیگنڈا آپ تک پہنچے، یہود کا پروپیگنڈا آپ تک کیسے پہنچے گا؟ میڈیا کے علاوہ بھی ان کا میڈیا ہے۔ یہود نے جو پہلا کام کیا ہے وہ مدینہ میں مسجد زرار بنائی ہے، یہود نے بنائی مسجد زرار، یہود نے بنائی، مدینہ میں بنائی۔ وہ اس وقت تو رسول تھے اور کہا یہ مسجد زرار ہے، یہ گرا دو۔ آج کتنے مسجد زرار بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہودیوں کا پیغام مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ان بچوں کے ذہنوں تک یہود کے دفاع میں یہ باتیں پہنچیں گی۔ کیا کیا پہنچتی ہیں ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کون کون سے مسجد زرار ہیں، اور پہلے صرف مسجد زرار تھا، اب دارالعلوم زرار بھی ہے، میڈیا بھی زرار ہے، میگزین بھی، بہت سے زرار چیزیں ہیں، ہمارے فیس بک بھی ہے، پتہ نہیں یوٹیوب بھی ہے، کیا کیا چینلز ہیں، وہ ان بچوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا ہے وہ بنی قریظہ کا واقعہ ہوا ہے۔ بنی قریظہ ہولوکاسٹ ہے، شاید ہولوکاسٹ کا آپ لوگوں کو پتا ہو۔ جس طرح ہولوکاسٹ ہوا ہے لیکن جو فگرز وہ دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اسی طرح بنی قریظہ کا واقعہ ہوا ہے لیکن جو فگر وہ دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ تو مشکل بات تو نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا، بنی قریظہ کا اب میں کیونکہ جو غلط باتیں ہیں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اس کو صرف صاف کر رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ یہ شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، بنی قریظہ کے واقعے میں یہ مشہور ہے اور ہماری کتابوں میں یہ روایات بھری پڑی ہوئی ہیں کہ رسول خدا نے بنی قریظہ کے 900 مردوں کو قتل عام کیا، ایک ہی دن میں 900 مردوں کو مار دیا، قید کرنے کے بعد، قیدی بننے کے بعد۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ہولوکاسٹ ہے۔ ابھی بھی حماس نے ان کے 2000 آدمی مارے ہیں، ہم لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم نے دیکھا ہے کیا؟ ہمیں کیسے پتا ہے؟ یہ تو یہود خود کہہ رہے ہیں ہمارے 200 مرے، 2000 مرے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے 200 بھی نہ مرے ہوں۔ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ پھر 10,000 مار سکیں، وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، عالمی انظار میں اپنے لیے حق دفاع لینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 2000 مر گئے، جیسے وہاں بنی قریظہ کے لیے کہتے ہیں ہمارے 900 آدمی رسول خدا نے مار دیے۔ اور ہیں وہ زیرک بہت تیز ہیں، وہ کہتے خود بھی کہتے ہیں اور ہم سے بھی کہلواتے ہیں۔ ابھی ہم بھی بڑے فخریہ کہہ رہے ہیں حماس نے 2000 مار دیے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی، ہمیں کوئی نہیں پتا ان کے کتنے مرے ہیں۔ اسرائیل تک کسی کی پینیٹریشن نہیں ہے،
وہاں سے وہی خبریں نکل رہی ہیں، مرے ہیں، حملہ ہوا ہے، لیکن 2000 ہمیں پتہ نہیں. یہاں ہمیں پتہ ہے یہ جو 900 کہتے ہیں، ایک بھی آدمی رسول خدا نے قتل نہیں کیا، ہو ہی نہیں سکتا رسول خدا یوں قتل کرے. ایک اہل سنت عالم جو کہ ایتھسٹ ہو گئے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا بھائی میں آپ نے ایتھزم پہ، الحاد پہ ابھی تقاریر آپ کی ہیں وہ میں نے سنی، اور میں آپ کے پاس اس لیے آ گیا ہوں، اس لیے کہ میں ایتھسٹ ہو گیا تھا، مولوی، ملحد. کیوں ملحد ہوا؟ کہا میں نے دیکھا اپنی صحیح کتابوں میں کہ رسول خدا نے 900 قیدیوں کو مار دیا، رسول خدا نے آنکھوں میں کیلیں ٹھونس دی. جب صحیح روایت میں یہ سب چیزیں دیکھی، اور ان کتابوں کو ہمیں اتنا بچپن سے صحیح کہا گیا تھا کہ ان کے غلط ہونے کا تصور ذہن میں نہیں آیا. کیا تصور ذہن میں آیا؟ رسول غلط ہے، خدا غلط ہے. یہ تو صحیح ہے نا، یہ تو غلط نہیں ہو سکتا، یہ تو صحیح ہے. ہم نے صحیح میں پڑھا ہے رسول ایسا تھا. قرآن کہتا ہے رسول رحمت للعالمین تھا. قرآن غلط ہے، خدا غلط ہے، رسول غلط ہے، مولد ہو گیا. لیکن جسے بچپن سے جس چیز کے لیے کہا گیا یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اس کے غلط ہونے کا سوال بھی ذہن میں نہیں آیا. ہمارے ان سے میں نام نہیں لے رہا، صحیح سب کو پتا ہے کون کون سے صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لٹریچر میں بھی، ہماری زبانوں پر بھی، ہماری میڈیا پہ بھی یہ 2000 کا فگر بڑا چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. بنی قریظہ میں ہوا کیا تھا؟ جنگ احزاب، جنگ خندق، جسے ہم لوگ خندق کے نام سے مشہور ہے. جو ٹریٹی تھا، اس ٹریٹی کے مطابق یہود پر اگر حملہ ہو تو مسلمانوں نے دفاع کرنا تھا، مسلمانوں پہ حملہ ہو تو یہود نے دفاع کرنا تھا. ان دونوں نے کسی نے دشمن کا ساتھ نہیں دینا تھا. جنگ خندق میں سلمان فارسی کے حکمت سے جو خندق کھودی گئی، مکہ سے آئے تھے وہ بہت دور سے، اپنے وطن سے دور تھے، زیادہ دیر ان کے پاس راشن نہیں تھا، امداد نہیں تھی. ان کی جو امداد کی لائن ہے وہ بہت دور تھی، وہاں سے ان کے لیے کئی مہینے یہاں رہنا ممکن نہیں تھا. اس مشکل کو کس نے حل کیا؟ بنی قریظہ نے. انہوں نے ان کو امداد دینا شروع کر دیا. امداد دینا شروع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعلان جنگ کیا ہے. اس اعلان جنگ کے مقابلے میں رسول خدا نے ان کے خلاف غزوہ کیا. اس میں بھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں 40 آدمی مارے گئے، جنگ میں مارے گئے. جنگ میں تو مارے جاتے ہیں، مسلمان بھی شہید ہوئے، وہ بھی مارے گئے. اس کے بعد کی کہانی کیا ہے؟ کہا کہ پورے بنی قریظہ کو جمع کر کے رسول خدا نے ایک گھر میں بند کر دیا، اور ان کے 900 افراد کو اسی دن قتل کر دیا. مدینہ میں اتنا بڑا گھر کدھر ہے جس میں 5000 افراد جمع ہوں؟ 900 تو مرد تھے، 500 افراد کو قید کیا جا سکے، ان میں سے 900 کو نکال کے قتل کیا جا سکے. اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا مدینہ نہیں تھا. کوئی گھر جھوٹا تو پھر جھوٹا ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ لکھتے ہوئے اس گھر میں بند کر دیا. خندق میں کیا ہوا تھا؟ خندق میں خندق کھودی گئی، انہوں نے یہ بے وفائی کی، اور خندق ٹاپ کر عمر بن عبدود آ گیا، اور آ کے اس نے چیلنج کیا، حل من مبارز ہے کوئی میرے مقابلہ کرنے والا؟ خندق آپ نے سن رکھا. تمام اصحاب ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے. صرف علی جو کم سن ہے، انا یا رسول اللہ، رسول خدا ارشاد فرماتے یا علی انہو عمر، علی یہ عمر ہے. جب تیسری دفعہ بھی رسول خدا نے پوچھا کون ہے جو اسے جہنم واصل کرے، اور امیر المومنین نے اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ، رسول خدا نے ارشاد فرمایا انہو عمر یا علی، یا علی یہ عمر ہے. پہلی دفعہ علی بولے اگر وہ عمر ہے رسول خدا میں حیدر ہوں. واقعہ آپ کو معلوم ہے، بنی قریظہ کا یہ ہے، اور بنی نصیر کا بھی. ابھی ہم اس تاریخ میں نہیں آ رہے،
یہ ہم صرف اتنا بتا رہے ہیں، یہودیوں سے مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہود شروع سے ہی منافق رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں۔ یہود کی جو سازش ہے مسلمانوں کے خلاف وہ اتنی وسیع ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، آج کل کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ نہیں کہتے امریکہ مرد آباد، یار امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، یہ مشکل تو یہاں ہوئی ہے۔ ابھی پارچینار کا محاصرہ ہوا ہے، وہاں جنگ مسلط ہے، وہاں بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کسی کو نظر آ رہا ہے؟ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ پھر ہمیں دنیا سے بڑا احتجاج بھی ہے کہ دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا فلسطین میں اتنے قتل ہو رہے ہیں؟ بھائی تمہارے ہاں قتل ہو رہے ہیں، تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ جس وجہ سے تمہیں نظر نہیں آ رہا اسی وجہ سے ان کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ طویل داستان ہے، وحشتناک داستان ہے ان کی سازشوں کی۔ ابھی بیت المقدس کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے؟ ابھی اگر بیت المقدس کو فتح کرنا ہو تو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں سے پوچھیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں صلاح الدین چاہیے۔ پہلے بھی صلاح الدین نے فتح کیا ہے، اب بھی فتح کرنے کے لیے صلاح الدین چاہیے۔ یہ ابھی کہا جا رہا ہے، جو کچھ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے، جو اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، ان کے خلاف بیان بھی نہیں دے رہے، یہ کہنے کی انہیں آزادی ہے کہ ہمیں صلاح الدین ثانی چاہیے، صلاح الدین آئے گا تو قدس آزاد ہوگا۔ صلاح الدین نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے، زیادہ ہمارے بچوں کو تو سرے سے بھی معلوم نہیں ہے۔ ان کو جب تک پتہ نہ چلے تب تک یہ بھی ہیرو ہے، اسلامی ہیرو ہیں، اگر انہیں جو سطحی معلومات دی جاتی ہیں وہ اسلامی ہیرو ہے۔ اس اسلامی ہیرو نے کیا کیا ہے؟ اس اسلامی ہیرو نے صلاح الدین نے سب سے پہلے بیت المقدس کو، فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا۔ یہ پہلا خائن ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب تھوڑا سن لیجئے، اس کا ثواب ہے یا نہیں ان باتوں کا؟ ہیں یہ طے کر لیں پہلے، ثواب ہے؟ تاریخی باتیں ثواب کوئی نہیں ہے؟ اچھا، تاریخی باتیں نہیں ہیں، ہم یہاں تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں، میں تاریخ کا کوئی استاد ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، عقیدہ تاریخ سے نکلے گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ یہ تاریخ نہیں ہے، ہمیں تاریخ سے کیا کرنا ہے؟ صرف تاریخ ہو، کوئی یہاں پہ بھی آثار قدیمہ ہو، میں اس کی تاریخ بیان کرتا رہوں، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صلاح الدین اسلامی ہیرو اس لیے ہے کہ اس نے مصر سے فاطمیون کی حکومت کا خاتمہ کیا، اس لیے اسلامی ہیرو ہے۔ فاطمیون کی حکومت ختم کرنے کی وجہ کیا تھی، اور اسے ختم کرنے کے لیے یہودیوں نے صلاح الدین کی کیوں مدد کی؟ ابھی میں سب بیان نہیں کر سکتا، امیر شام کی بھی رومی مدد کرتے رہے تھے، ان کا بھی ایک ٹریٹی تھا، وہ کیوں تھا وہ بھی یہاں سمجھ میں آ جائے۔ یہاں صلیبیوں سے جنگ صلاح الدین نے کی ہے، تاریخ ابھی ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تاریخ کو ہمیشہ انحراف کر کے ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے، جو اسرائیل غزہ میں ابھی ہو رہا ہے وہ آپ کو اس طرح بیان نہیں ہو رہا، وہ بھی وہ اپنے حساب سے آپ کو بتاتے ہیں۔ بتاتے یہ ہیں کہ صلیبیوں سے صلاح الدین نے جنگ کی ہے، حقیقت کیا ہے؟ صلیبیوں سے فاطمیون جنگ کر رہے تھے، شیعہ جنگ کر رہے تھے۔ اب ان کو کس طرح ہٹایا جا سکتا تھا؟ صلیبیوں کو فاطمیوں سے کس طرح چھٹکارا دلایا جا سکتا تھا؟ کوئی خود مسلمانوں میں سے پیدا ہو اور صلیبیوں کی مدد سے مسلمان جا کر انہیں ختم کر دیں۔ مصر میں 2 لاکھ شیعوں کا قتل عام ہوا ہے۔ ابھی تو یہ بم پھینک رہے نا، بم سے 1000 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی ایک بٹن سے مر گئے، وہ نسبتاً آسان ہے، اس کو نیچے نظر بھی نہیں آتا، لیکن 2 لاکھ آدمیوں کو تہہ تیغ کرنا۔ ابھی کہہ رہے ہیں نا فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، جونیسائیڈ ہو رہا ہے،
مصر میں شیعوں کی نسل کشی ہو گئی، ابھی کوئی شیعہ ملتا ہے وہاں؟ نسل کشی، ایک پوری سلطنت، مصر جیسی عظیم سلطنت، وہاں شیعہ، ان کی نسل کشی، 2 لاکھ افراد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ 2 لاکھ افراد کا قاتل مسلمانوں کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیا نظر آتا ہے؟ فاتح ہے، ہیرو ہے بھئی، یہ ہیرو 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا اس نے، کیوں نظر نہیں آتا؟ کوئی بات نہیں۔ اور پھر ابھی حیرت کس پہ ہے؟ کافروں کو 10,000 مسلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں حیران ہو؟ ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ کوئی شیعہ سنی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ابھی آپ نے سنا ہوگا چائنا نے کیمپس بنائے، یہ سب انہوں نے سکھایا ہے۔ یہ وہ شیاطین ہیں جنہوں نے بعد والے شیاطین کو سکھایا۔ صلاح الدین ایوبی نے کیمپس بنائے، جو زندہ بچ گئے ان عورتوں کو الگ کیا، مردوں کو الگ کیا، تاکہ نسل آگے نہ چلے۔ ایسی نسل کشی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس صلاح الدین کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہیرو ہے۔ اس نے جب صلیبیوں کے اصل دشمن کو ختم کر دیا، فاطمیوں کو مصر سے ختم کر دیا، اس کے بعد وہ آ گیا بیت المقدس، معرکۃ الحطین، وہ اس نے جیتا، جیت کے اس نے حکومت قائم کی، اس نے اپنی سلطنت بھی قائم کی، سلطنت ایوبیہ، صلاحیہ، دونوں نام آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی نے وہ سیریل بنی ہوئی ہے 30 قسطوں پہ صلاح الدین، کسی نے دیکھی ہے؟ نہ دیکھیں، دیکھنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہاں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہیں گے آپ ارطغرل دیکھیں یا پتہ نہیں صلاح الدین دیکھیں یا فلاں، لیکن آپ کی معلومات کے لیے یہ جو 30 قسطوں پہ جھوٹ ووٹ بنا کے اس کو ہیرو بنایا ہے، اور وہ جو حطین کی جنگ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ فلم خاموش ہو گئی، کتابیں وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں، ایک بہت سے کارٹون بھی، کامکس بھی بنے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا اس کو ہیرو بنانے کے لیے۔ اس کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ صلاح الدین کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ صلاح الدین کو اس لیے ہیرو بنایا جا رہا ہے کہ اگر اصل ہیرو آ گیا تو فلسطین فتح ہو جائے گا۔ جس ہیرو سے، اب لفظ ہیرو بھی اچھا نہیں ہے، جس ہستی کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس شخصیت سے ان کو شکست ہوتی ہے اس کا نام بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس شخصیت کا نام حیدر ہے۔ وہ حیدر کا نام سن کے مرحب کام کیا تھا۔ جو وہ نہیں سن سکتے، وہ کیا نہیں سن سکتے؟ وہ یا علی مدد نہیں سن سکتے۔ جو آپ کو، جو شخصیت جو آپ کو نجات دلا سکتی ہے وہ حیدر ہے۔ اگر آپ کا ہیرو حیدر ہوگا، اگر آپ کا امام علی ہوگا تو یہود نابود ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ لیکن یہ آپ جو چیزیں کھاتے ہیں نا، یہ بھی یہودی کمپنیز کی کھاتے ہیں، اور کوئی کم بھی نہیں ہوا، ساری کمپنیز چل بھی رہی ہیں۔ انہوں نے ایک ایڈ بھی بنایا ہوا، پتہ نہیں کس کا ہے وہ، کہ ماں مجھے بھی کہانی سناتی تھی، مجھے شیر کی کہانی سناتی تھی، ابھی بچے کو ماں کسی کہانی سناتی ہے؟ اسپائڈر مین کی کہانی سناتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس چیز کا ایڈ ہے۔ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوا، بس ہمیں شیر کی کہانی سنائی جاتی تھی اور ان کو اسپائڈر مین کی کہانی سنائی جاتی ہے، اور فرق کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کے ذہن میں شجاع کا معنی اسد ہو، شیر ہو، اور جس کے ذہن میں شجاعت کا مطلب مکڑی ہو، کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اب اسے آپ شیر خدا کی اگر کہانی سناؤ گے یہ بچہ نہیں سمجھے گا، اسے مکڑی کی کہانی چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ کی ریئل لائف میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے یہ ایڈ آپ سے کیا کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے کسی نے نہیں کہا یار یہ ایڈ بند کرو، یہ ہمیں غلط تعلیم دے رہا، ہمارے بچوں کی سوچ کو الگ بدل۔ اسی طرح جو اصل آپ شخصیت، جو اصل امام آپ کو بچا سکتا ہے حیدر، اس کی جگہ کس کو رکھ دیا ہے؟ مکڑی کو، صلاح الدین کو۔
کچھ بھی نہیں ہوا. بہادروں کی کہانی سنانی تھی نا. تو مکڑی بھی بہادر، شیر بھی شجاع. نہیں بھائی، مکڑی شجاع نہیں ہو سکتی. مکڑی کے پیچھے چلنے والے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسلام کو جہاں بھی جب بھی مشکل آئی ہے، کس طرح اس مشکل کا حل ہوا ہے؟ یا علی مدد. ہر مشکل کا حل یا علی مدد. خیبر میں مشکل ہوئی، یا علی مدد. نصارہ کے سامنے مشکل ہوئی، اہل بیت یا علی مدد. مشرکین کے سامنے مشکل ہوئی، یا علی مدد. کہیں بھی اگر جنگ ہے تو بھی یا علی مدد، علمدار علی ہے. اگر صلح ہے، صلح حدیبیہ ہے، تو قلمدار بھی علی ہے. علی کے علاوہ ہے ہی نہیں اسلام میں کوئی صلح. نبی کے ہوتے ہوئے علی کے بغیر کوئی صلح نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی فتح نہیں ہے. آواز باہر جا رہی ہے ہماری؟ اندر ہی اعلان. اچھا، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے، مجھے کوئی گھڑی بتا دیں. تو بس میں نے مختصر کر دیا، اور ایک ہو گیا. بس مختصر میں نے آپ کو مختصر کر دیا. صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ صلاح الدین جو ہیرو ہے اس نے کیا کیا ہے. صلاح الدین نے جب فلسطین فتح کیا، فلسطین فتح کرنے کے بعد فلسطین کی زمین، فلسطین میں بیت المقدس، فلسطین کے سواحل صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو دے دی. پہلی دفعہ اسلامی حکومت نے انہیں لا کر، یمن سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کرنے والا صلاح الدین. اس سے بڑا ظلم کیا ہے اسلام کے خلاف. صلاح الدین سے پہلے اسلامی ریاستیں جیسی بھی ہوں، بڑی اسلامی ریاستیں تھیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ریاست کو اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دیا. یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ اسلامی ریاست جو آٹومن امپائر تھا، اس کو کس نے تقسیم کیا؟ انگریزوں نے اور فرینچ نے. اسکائپ کارڈ معاہدہ ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت انگریزوں اور فرینچ نے اسلامی جو ریاست تھی، آٹومن امپائر تھا جیسا بھی تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مسلمان آج ذلیل و خوار ہیں. اسلامی ریاست کی پہلی دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے؟ صلاح الدین ایوبی. تیرے باپ کی جاگیر تھی کیا؟ اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں تقسیم کر دی اور چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے. شاید آپ یہ سوال کریں کہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ جو بھی حکمران اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، جو بھی حکمران اسلام کے خلاف کام کر رہا ہو، اس کا وزیر، اس کا وزیر اعظم یا اس کا مشاور کوئی آپ کو یہودی ملے گا. میں نے لمبی بات کر دی، تاریخ میں سارا آپ چھان ماریں، ابھی ٹائم نہیں تو میں ایک ایک دو کر کے بتاتا کون کہاں تھا. اس کا جو طبیب تھا، یہ طبیب کے نام سے تھا، اس کا معالج موسیٰ ابن میمون یہودی تھا. یہ خود کیا تھا؟ دائم الخمر. یہ سب اپنی کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے. طبیب جب وہ ہے، اس نے طب میں اس کو کیا کہا؟ بھائی تم شراب پیے رہو، تم ٹھیک رہو گے. وہ تو شرابی تھا، وہ ہمیشہ مست رہتا تھا. فیصلے کون کرتا تھا؟ موسیٰ ابن میمون. کون تھا؟ یہودی. اب آپ کو لیے آسان ہو جائے گا کیوں یہ تشیع کا، شیعوں کا اتنا خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیعہ یہودیوں کو اچھے نہیں لگتے. یہودیوں کو شیعہ کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اس لیے کہ شیعہ حیدر کا نام لیتے ہیں. وہ آپ کو اچھے نہیں. یہ جو آپ یہ علی مدد کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے. کیوں شرک ہو گیا بھائی؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کسی کو غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے، کسی غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. مومنین مسجد کے لیے چندہ دیجیے. تو نے ابھی تو کہا تھا غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے. کیوں مانگنا شروع کیا؟
نہیں، صرف علی سے نہیں مانگ سکتا۔ بھئی تمہیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے۔ کہا اور کوئی تمنا نہیں ہے، صرف ایک تمنا ہے، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا میری بیٹی کے ساتھ کوئی ستم نہ کرے۔ ماں محسن انسان آخری تمنا ہے۔ رسول خدا نے اشارہ کیا، منظر تبدیل ہوا، خدیجہ نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، دیوار کا سہارا لے لے کر چل رہی ہے، یغشا علیہا ساعتا بعد ساعہ، ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا خدیجہ اپنی زہرا کو نہیں پہچانا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہمارے اس قلیل عبادت کو